اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کاسمیٹک سرجری کے بارے میں۔ پلاسٹک سرجری میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹرز کاسمیٹک سرجری کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے کی ظاہری شکل کو بہتر بنانا۔ کبھی یہ ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے یا کبھی صرف انہانسمنٹ کے لیے۔ اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پرمیسیبل اینڈ پروہیبٹڈ۔ نقص یا عیب دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اولاً جسمانی یا پیدائشی نقص جو کسی بیماری کی شکل میں نمایاں ہوتے ہیں، جیسے غیر معمولی طور پر نکلے ہوئے ہونٹ یا مڑی ہوئی انگلیاں وغیرہ۔ کبھی زندگی میں کچھ نقص ہمارے جسموں میں آ جاتے ہیں، جیسے کسی حادثے یا جلنے کے بعد نشان رہ جانا، سکن ڈیزیزز، ایسڈ اٹیکس وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے عیب اور داغ جسمانی اور نفسیاتی نقصان کے باعث ہیں، لہٰذا اسلام میں اس طرح کے عیب کو دور کرنے یا کم کرنے کی گنجائش ہے۔ عام انسان کو ان سرجریز کی ضرورت نہیں، لیکن کسی عیب سے متاثر ہوئے شخص کو اس چیز کی اجازت ہے کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنے کا جرم نہیں۔ سرجری نہ کروانے کی صورت میں اسے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جب ماہرین کہتے ہیں کہ علاج کامیاب ہوگا تو کروا سکتے ہیں۔ ارفجہ بن اسعد سے مروی ہے کہ انہوں نے دور جہالت میں ہوئی جنگ کلاب میں اپنی ناک کھو دی تھی، تو وہ چاندی سے بنی ناک پہنا کرتے تھے۔ پھر جب وہ سڑنے گلنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے سے بنی ناک پہننے کا حکم دیا۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہمیں ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں ملتی ہے۔ جو دوسرے ٹائپ کی کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے وہ محض خوبصورت نظر آنے کے مقصد سے کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، صرف خواہشات کے بیسس پر، زیادات کی طلب کی بنیاد پر۔ یہ غیر ضروری ہے اور کوئی عیب کو چھپانے کے لیے نہیں کیے جاتے۔ یہ حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی مخلوق کو تبدیل کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا عام لوگوں سے الگ نظر آنے کیے جاتے ہیں۔ کاسمیٹک سرجری کے 4 اینشینٹ میتھڈز جو آج بھی پائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں۔ آئی بروز پلک کرنا، ٹرائبل سکیرنگ، ٹیٹوئنگ، آرٹیفیشل سپیسنگ ٹیتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خواتین پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا جو مزید خوبصورت اور اللہ کی مخلوق کو تبدیل کرنے کے مقصد سے آئی بروز پلک کرتی ہیں اور دانتوں کو فائل کرواتی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ یہاں پر دانت فائل کرنے سے مراد خوبصورت دکھنے یا جوان دکھنے کے لیے کروانا ہے۔ اس میں دانتوں کو خوبصورت لک دینے کے لیے یا جوان نظر آنے کے لیے انسیزرز یا سامنے کے 2 دانتوں کے بیچ گیپ کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ دہی اور باطل کی ایک قسم ہے، لیکن اگر یہ کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے تحت ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے آئی بروز پلک کرنے والی اور کروانے والی پر، ہیئر ایکسٹینشنز لگانے والی اور لگوانے والی پر، ٹیٹوز لگانے والے اور لگوانے والے پر، کیونکہ یہ سب اضافے کے طور پر کیے جاتے ہیں، نقص مٹانے نہیں۔ امپرمیسیبل یا ممنوع کاسمیٹک سرجریز کے پروسیجرز میں شامل ہیں رائنوپلاسٹی یا ناک کی آلٹریشن، لپ امپلانٹس یا لپ فلرز یا لپس کو انجیکشنز کے ذریعے موٹا کرنا۔ یہ 2 سرجریز سیلیبریٹیز میں بہت کامن ہیں۔ بریسٹ امپلانٹ یا آگمنٹیشن کے ذریعے بریسٹ کا سائز چھوٹا یا بڑا کرنا، جوان نظر آنے کے لیے تھریڈ لفٹ، جو لفٹ، فیس لفٹ، بٹ لفٹ، ٹمی ٹک وغیرہ۔ ڈیفرنٹ نظر آنے کے لیے ہپس پر بہت سارا فیٹ ٹرانسفر کروانا، باربی ڈال میک اوور کروانا، میٹل گوتھ ٹرانسفارمیشن کروانا، پائریٹ ٹرانزیشن کروانا، جینڈر چینج کرنے کی سرجری کروانا۔ ایسے آپریشنز دیکھنے والے کی آنکھ میں دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت چھپا کر پیش کرتے ہیں۔ ان میں کئی طرح کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں جن میں کچھ مواد ابارشن کیے گئے فیٹس کا ہوتا ہے۔ یہ سنگین جرائم ہیں۔
ایسے آپریشنز کے نتیجے میں آن گوئنگ پین اور بے شمار سائیڈ ایفیکٹس شامل ہوتے ہیں۔ یہ پیسے اور وقت کی بربادی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے۔ کچھ دن تو خوبصورت نظر آ جائیں گے، لیکن آخر زمین کے اندر ہی دفن ہونا ہے۔ مرنے کے بعد کسی بھی طرح کام آنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ دیکھتے ہیں کچھ ٹرینڈنگ اور کامن ایشوز۔ آج کل ایک سرجری بہت عام ہو چکی ہے جسے بیریاٹرک سرجری کہا جاتا ہے، جس میں کسی بہت موٹے شخص کو سرجری کے ذریعے فیٹس ریموو کر کے ڈائجسٹو سسٹم میں کچھ ماڈیفیکیشنز کر کے پتلا بنایا جاتا ہے۔ اگر اس شخص کے بڑھتے وزن کو ڈائٹ، ایکسرسائز یا میڈیسن سے کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو اور اس کا وزن اسے بیماریوں کی طرف لے جا رہا ہو اور جینوئنلی میڈیکل ریزنز ہیں تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر وہ لاسٹ ریزورٹ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو اور کسی مسلمان ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہو تو یہ ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مسلمان میڈیکل اسٹوڈنٹ کو اپنے کورس کے تحت کاسمیٹک سرجری سے ریلیٹڈ پڑھنا پڑے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے دھیان رکھنا چاہیے کہ حرام کیسز میں وہ اپنا تعاون نہ دے۔ چہرے سے بال نکالنا بھی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر کسی عورت کو نمایاں طور پر غیر معمولی مونچھ یا داڑھی کے بال آتے ہیں تو وہ نکال سکتی ہے۔ اگر کسی کے دانت بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہیں تو وہ نقلی دانت لگا سکتا ہے، اس کی دلیل ملتی ہے، لیکن دانتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا یا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے سٹیپس اٹھانا الاؤڈ نہیں ہے۔ لیزر آئی کریکشن کی بھی علماء اجازت دیتے ہیں، کیونکہ لیزر سرجری اللہ کی مخلوق کو تبدیل نہیں کرتی۔ شریعت انسان کو ایسے کام کرنے سے نہیں روکتی جس سے اس کا فائدہ ہو یا جائز حدود کے اندر جسمانی خصوصیات میں اضافہ ہو۔ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا تو کروانے میں حرج نہیں۔ کبھی جڑواں بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جسم کے کسی حصے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کانجوائنٹ ٹوئنس کہتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں اگر ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو انہیں سیپریٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہو تو انہیں سرجری کے ذریعے سیپریٹ کر کے ایٹ لیسٹ کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے۔ کچھ پوائنٹس ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ کوئی پروسیجر کرانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس کی شدید ضرورت ہے یا مزید بیوٹیفیکیشن کی نیت ہے۔ کیا اس چیز سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یا اپنی آخرت کو نقصان میں ڈال رہے ہیں؟ کیا اس سرجری کے بعد کسی نقصان میں پڑنے کے چانسز ہیں؟ کیا اللہ کی بنائی تخلیق میں خلل تو نہیں ڈال رہے ہیں؟ اگر ہم کوئی پینٹنگ خریدتے ہیں تو اسے اپنے گھر لانے کے بعد کیا ہم کبھی اس پینٹنگ میں اپنی مرضی کے مطابق چینجز کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم تو اسے بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے، جس طرح پینٹر نے بنائی ہے بالکل ویسے ہی رکھیں گے۔ پھر اللہ کے بنائی تخلیق کو ہم پسند کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان کو اپنے آپ پر، اپنے مذہب، اخلاق، اللہ کے احکام پر فخر ہونا چاہیے۔ کافروں سے اور غیر اخلاقی لوگوں کی تقلید سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ نے بے شمار چیزوں کو زینت کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر کسی چیز سے محروم رکھا ہے یا منع کیا ہے تو اس میں بہتری ہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والے بنائے، اس کی حکمت کو ایکسیپٹ کرنے والے بنائے، ہمارے باڈی پارٹ سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں دی گئی نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرنے دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔